پیارے دوستو، آج اب سنیں گے قرآن کی سب سے خوبصورت، سب سے دل میں اتر جانے والی سورت کی تفسیر۔ یہ ہے سورت الرحمن۔ اللہ کی رحمتوں، نعمتوں اور محبت کا پیغام۔ یہ وہ سورت ہے جسے سن کر جنات بھی رو پڑے تھے اور صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ سورت ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورت الرحمن قرآن مجید کی ایک نہایت خوبصورت اور اثر انگیز سورت ہے۔ یہ مدینہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ عقل کو بیدار کر کے انسان کو اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو مخاطب کر کے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی ہے۔ ہر نعمت کے بعد بار بار ایک ہی سوال کیا گیا ہے، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت اس سورت میں 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے، جو انسان کے دل و دماغ پر زبردست اثر ڈالتی ہے۔ آئیے دوستو، آج ہم اپنی آنکھیں، دل اور دماغ کھول کر اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت بے شمار ہے، وہ ہر مخلوق پر رحم فرماتا ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام الرحمن رکھا گیا، یعنی سب سے زیادہ مہربان۔ اسی نے قرآن سکھایا۔ قرآن اللہ کا وہ انمول تحفہ ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انسان کو وہ علم عطا کیا جو اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ مٹی سے ایک مکمل شعور رکھنے والا انسان پیدا کرنا اللہ کی قدرت کا عظیم مظاہرہ ہے۔ اسی نے انسان کو بات کرنا سکھایا۔ انسانی زبان، گفتگو اور خیالات کا اظہار ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو بولنے، سمجھنے اور اپنا پیغام پہنچانے کی صلاحیت دی۔ فطرت کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فطرت کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سورج، چاند، ستارے، دریا، درخت اور زمین کی برکتیں شامل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور رحمت کو پہچانے۔ سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق چلتے ہیں۔ کائنات میں کوئی چیز بیکار اتفاقیہ نہیں، ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ سورج، چاند اور دن رات کا نظام اس کی قدرت کی روشن دلیلیں ہیں۔ درخت اور پودے سجدہ کرتے ہیں، ہر زیرو اور بے جان شے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ فطرت کا نظام بھی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، مگر افسوس انسان ہی ہے جو بھول جاتا ہے۔ آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی۔ اللہ نے زمین و آسمان میں توازن اور عدل رکھا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انصاف پر قائم رہیں اور زیادتی و ظلم سے بچیں۔ جنت اور اہل جنت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 2 جنتوں کا ذکر فرمایا اور ان میں بسنے والوں کے لیے ایسی نعمتوں کا ذکر کیا جنہیں سن کر دل تڑپ اٹھتا ہے۔ پہلی جنت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہے اور نیکی کی زندگی گزاری، ان کے لیے 2 باغات ہوں گے۔ ان باغات کی خصوصیات: ہر طرف ہریالی، درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں، بہتے ہوئے چشمے، تازہ پانی، خوشبودار پھل، کھانے کی اشیاء، ان کے لیے عزت کے ساتھ زندگی۔ اہل جنت کے لیے حوریں، نرم مزاج، باادب اور پاکیزہ۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں اور کسی دل نے سوچا بھی نہیں۔ دوسری جنت پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی 2 باغات ہوں گے جو بلند درجے والوں کے لیے ہوں گے۔ ان میں گہرے سبز درخت، چشمے زور سے بہتے ہوئے، کثرت سے پھل، کھجور، انار، انگور، کیلا، نرم و نازک اور شرم و حیا والی بیویاں، فرش اور لباس ریشم کے ہوں گے۔ یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو دنیا میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ دوزخ اور گناہگاروں کی سزا۔ سورت الرحمن میں جنت کے بعد دوزخ کا تذکرہ بھی موجود ہے تاکہ انسان صرف امید میں نہ رہے بلکہ خوف بھی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سرکشی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے دوزخ ہے۔ دوزخ کی کچھ نشانیاں: آگ کے شعلے لپک رہے ہوں گے، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، سیاہ دھواں جس میں نہ ٹھنڈک ہے نہ سکون۔ مجرم وہاں سے بھاگنا چاہیں گے لیکن بھاگ نہیں پائیں گے۔ یہ سب کچھ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان خود کو اللہ کے عذاب سے بچائے اور اس کی نعمتوں کو پہچانے۔ تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس ایک فقرے کی 31 بار تکرار انسان کے دل پر دستک دیتی ہے۔ ہر نعمت کے بعد یہ سوال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم واقعی شکر گزار بندے ہیں۔
सूरत अर्रहमान वो सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों से मोहब्बत, रहमत, नेमत, अदल और इनामात का जिक्र निहायत खूबसूरती से किया। ये सूरत हमें बताती है कि अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है, हर नेमत इसी की अता है, जन्नत इसकी रज़ा का इनाम है और दोज़ख उसके अदल की सज़ा, रूहानी असरात। सूरत अर्रहमान सिर्फ तिलावत की नहीं, दिल से महसूस करने की सूरत है। जो रोज़ इसे पढ़ता है, इसके दिल में सुकून पैदा होता है, अल्लाह से क़ुर्बत महसूस होती है, बीमारियों, बेचैनी और गमों में सुकून अता करती है, घरेलू झगड़ों में बेहतरी आती है, रिस्क में बरकत और रिश्तों में मोहब्बत पैदा होती है। ये सूरत हमें कायनात की तख्लीक और निज़ाम पर गौर करने का पैगाम देती है। सूरज और चाँद की गर्दिश, फलकियात का हैरान कुन निज़ाम, फलों और पानी की अक़साम, हयातियात और नबातात की अज़मत, समंदरों की हुदूद, आज की ओशियनोग्राफी, इंसान और जिन की तख्लीक, शऊर, अक्ल, इरादा, अल्लाह के तराजू का निज़ाम, अदल और इंसाफ, ये सब साइंसी इशारात आज के इंसान को कुरान की सच्चाई पर गौर करने की दावत देते हैं। ये सूरत हमें ये सबक देती है कि एक, अल्लाह की रहमत बेहद है, लेकिन हम उसके कितने शुक्रगुजार हैं। 2, हर नेमत अमानत है और हम उसका हिसाब देने वाले हैं। 3, दुनिया आर्जी है मगर आखिरत दायमी है। 4, जन्नत की तरफ दौड़ो क्योंकि वो उनके लिए है जो दिल से अल्लाह को मानते हैं। 5, दोज़ख से बच्चो क्योंकि वो अदल का मज़हर है और बहुत ही सख्त अंजाम है। 6, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये जुमला सूरत में 31 बार आया। ये महज तकरार नहीं बल्कि दिल पर दस्तक है। हर बार सुनकर हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं वाकई अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार बंदा हूँ। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत की फलाह हासिल करें तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा। नमाज, तिलावत, सच्चाई, इंसाफ, सब्र, आजिज़ी, यही रास्ते हैं कामयाबी के। अल्लाह ताला की रहमत से कोई मायूस ना हो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है, गम है, परेशानी है, तो सूरत अर्रहमान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। रोज़ उसकी तिलावत करो, समझो, अमल करो, इंशाअल्लाह दिल और ज़िंदगी दोनों सांवर जाएंगे। अगर आपको सूरत अर्रहमान की ये तफसीर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, घर वालों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इस सूरत की कौन सी आयत दिल को छू गई।